کے لیے سبیل نکال ہی دیتا ہے۔ اور آج کل ایسا سنا گیا ہے کہ نوجوانوں کے رشتے کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں تو کچھ ایسی بے عقل لڑکیاں، نادان لڑکیاں، بے شعور لڑکیاں، جن کے دل میں دین بسا نہیں ہے، حضور کی سچی کامل محبت نہیں ہے، صرف نعرہ بازی کرنا جانتی ہیں، اور لڑکوں کے لیے منع کر دیتی ہیں وہ تو داڑھی والا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں۔ دیکھو تو کتنی بے غیرتی، کتنی بے شرمی، کتنی ڈھٹائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لڑکیوں کو برباد کرے، خدا کرے ان کو رشتہ ہی نہ ملے۔ اور میرے ایسے جیالے نوجوانوں کو جو سنت سے اپنے آپ کو زیور آراستہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک صالح پارسا پرہیزگار اولاد عطا فرمائے، جس کے دل میں دین بسا ہوا ہو، جن کے دل میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، جن کے قلب و جگر کے اندر اسلام کا نور اور قرآن، حضور کی سنت، دین کا شعار، اسلام کا نشان کے بارے میں ایسی بے عقلی کی باتیں، ہزار بار توبہ، ہزار بار معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ حضور کی چھوٹی داڑھی تھی، دور سے نظر آنی چاہیے داڑھی ہے۔ یہ ان کی عقل کی بے راہ روی اور عقل کی جو ہے ٹھوکر کھانے کی دلیل ہے۔ اسلام جو چاہتا ہے اس کو اپناؤ، اپنی عقل کا ٹٹو مت چلاؤ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی کہتی تھی کسر اللحیہ، بہت گھنی داڑھی تھی۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی کیسی تھی؟ کسر اللحیہ، عظیم اللحیہ، بہت بڑی داڑھی تھی۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی کہتی تھی عظیم اللحیہ، بہت شاندار داڑھی تھی۔ ایک صحابہ کہتے ہیں حضور کی داڑھی کہتی تھی کثیر الشعر لحیہ، حضور کی داڑھی بہت بال تھے۔ تو اب یہ ماسٹر وکیل قسم کے لوگ، میں سب پر حکم نہیں کہتا ہوں، نہ سب کو نشانہ بنا رہا ہوں، بلکہ ان میں ایسے ہوتے ہیں کچھ ماڈرن۔ یہاں تک کہ مجھے سنا گیا کہ ایک ڈاکٹر نے داڑھی رکھوا لی تو اس کے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر جیسی داڑھی رکھو۔ ایسے نادان باپ پیدا ہوئے ہیں، ورنہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تو نے حضور کی سنت اپنائی ہے، اللہ تیرے لیے مبارک کرے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس کی رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ کھوکھلا پن، نادانوں کی صحبت اور نادانوں کی قربت اور نادانوں کی باتیں سننے کا نتیجہ ہے۔ دین کا رنگ جس پہ چڑھا ہوا ہو اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل نہیں سکتا۔ دین میں اپنی عقل کو مت داخل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شریعت کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کے غلاموں سے بچائے۔ جو نفس و شیطان کے غلام ہیں اور اس شعار اسلام کے بارے میں فتنہ بازی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی